ویلکم بیک. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی ہیلتھ ورکرز جو آپ کے گھروں پر بھی آتی ہیں یوزلی جب پولیو ڈراپس کی بات ہوتی ہے یا اور دیگر معاملات میں، تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے بھی ایک یونین بنی بھی ہے. اور بلکہ میں جب پورا تعارف کرواؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ ہماری تمام خواتین جن کا تعلق اس ورکنگ کلاس سے ہے، جو باہر نکلتی ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک طرح کا فائدہ لے کر جاتی ہیں، لیکن اس زمرے میں ان کو کس کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور پھر ان کی اپنی ایک یونین بنی ہے جو ان کے پرابلمز، ان کی مشکلات اور ان کا جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں کام بھی کرتی ہے، اس کے بارے میں آگہی بھی دیتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی، پہلے ہم ویلکم کہتے ہیں بشریٰ آرائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ چیئر پرسن ہیں آل لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام یونین کی سندھ چیپٹر. یہ دیکھ رہی ہیں اوور آل. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہیں جی نور فاطمہ جو کہ فیڈرل پریزیڈنٹ ہیں اس یونین کی. یونین کا نام میں آپ کو بتا چکی ہوں، آل لیڈی ہیلتھ ورکر. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دونوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. سو بشریٰ، آپ سے شروعات کریں گے. کیا پرابلمز ہیں یا کیا یہ یونین کرتی ہے، ذرا اوور آل ہمیں بتائیے، خصوصی طور پہ ویمنز ڈے کو سامنے رکھتے ہوئے. ویمنز ڈے کو سامنے رکھتے ہوئے میں ابھی آپ کا سن رہی تھی کہ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، اور صنف نازک کہنے کے باوجود بھی ہم لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کی جو امپلائیز ہیں، لیڈیز 1,05,086 عورتیں ہیں پورے پاکستان میں. اچھا. تو ہم نے وہ کر دکھایا جو صنف نازک جو الفاظ ہے اس کو میرے خیال میں وہ دبا دے گا. کیونکہ جب ہم نے تحریک شروع کی تو ہماری اس وقت جو تنخواہ ہوتی تھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی 3,190 روپیہ، اور وہ بھی 6 مہینے نہیں ملتی تھی. تو ظاہر ہے اتنا 16 سال گزرنے کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ جتنے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیے گئے، نہ افسر ہماری عزت کرتے تھے، نہ گھر والے عزت کرتے تھے، نہ ہمارا فیلڈ میں کوئی اتنا ہماری ریسپیکٹ تھی. لوگ ہمیں دھکے دے کے باہر نکالتے تھے، جائیں آوارہ عورتیں ہیں، فالتو عورتیں ہیں، فضول عورتیں ہیں. یہ تک کہہ دیتے تھے. ہاں بالکل. یہ تمام وہ عورتیں ہیں جو ویکسینیشن کے لیے نہیں لیڈی ہیلتھ ورکر کی جو ہمارا پروگرام کا جو نام تھا نا محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب 1994 میں اسٹارٹ کیا، پولیو اور ان سب کے لیے، تو اس کا نام یہی ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام فار فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر. تو مین ہمارا فیملی پلاننگ اور پرائمری ہیلتھ کیئر تھا. ٹھیک ہے. یہ پروگرام شروع کیا گیا، ایک ٹارگیٹ دیا گیا نا MMR IMR CPR کا. تو 2008 تک جو ان کا ٹارگیٹ تھا 5 سے 30 تک لانے کا، تو ہم نے 42% کوریج دی. اچھا. یعنی ہم نے اتنا کام کیا، اتنا لوگوں کی اپنوں کی، لیکن فیلڈ میں جا کے کام کیا، فیلڈ میں جا کے یہ جیسے گھر گھر جا کے آگہی دینا، لوگوں کو بتانا، یا اگر کوئی مہم چل رہی ہے تو ویکسینیشن کرنا. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ تمام لوگ سمجھ سکیں کہ وہ جو پولیو کے لیے خواتین ہمارے یہاں آتی ہیں، یا کبھی پیٹ کے کیڑے ہو گئے تو اس کے لیے خواتین آتی ہیں، بچوں کی یا عورتوں کی صحت کے لیے. ہاں، اس کے علاوہ ہم بہت کچھ ہے جو لوگوں کو بتاتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں. ہم سیشن کرتے ہیں ان کے ساتھ جس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ بیماری ہو نہ، اگر بیماری ہو رہی ہے تو وہ پھیلے نہ، اور اس کا بر وقت علاج کیا جائے. اس میں بہت ساری چیزیں اگر آپ سارا دن مجھے دیں گی نا تو سارا دن بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا کہ جتنے ہم کام کرتے ہیں. اس کام کے علاوہ انہوں نے ہم سے ویکسینیشن، ہم سے نیوٹریشن کا کام، ہم سے پولیو کا کام، ہم سے الیکشن ڈیوٹی، الیکشن میں پولیس کی ڈیوٹی، پولیس کی ڈیوٹی یعنی ہمیں انہوں نے پولیس بھی بنا دیا ہے، اور وداؤٹ پیمنٹ پولیس کی ڈیوٹی لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے آنر ہے. مگر ہم جو صنف نازک کا لفظ ابھی آپ کا میں نے سنا تھا، تو اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ایک عورت گھر بھی سنبھال رہی ہے اور باہر بھی سنبھال رہی ہے، آفس کو بھی منہ دے رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے ثابت کی، اور ہم لوگوں نے اپنی تحریک خود سے شروع کی. کسی سیاسی پارٹی کا ہمارے ساتھ کوئی، آپ بھی اس کا حصہ تھی؟ جی، اسٹارٹ میں نے میں لیڈی ہیلتھ سپروائزر تھی اور ADC ہوں، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر. یہ تحریک میں نے وہاں سے شروع کی اپنے ٹھل سے. یہ تحریک اسٹارٹ ہی میں نے کی تھی، اور میں نے اپنی پوٹہار جیپ، جو سرکاری جیپ ہمیں ملی ہوئی تھی، میں چھوٹی سی زمیندار بھی ہوں، تو دسمبر میں ہم نے پہلا احتجاج کیا. ہمارا فیڈرل منسٹر اعجاز جکھرانی صاحب تھے. ہم نے ان کے بنگلے پہ جو ہے وہ کالیاں آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے، گلے میں سوکھی روٹی ڈال کے، ہم نے فرسٹ ٹائم 200 سے اوپر لیڈیز تھی جو سڑکوں پہ. احتجاج کی وجہ کیا تھی؟ کہ ہمیں ریگولر کیا جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پیرامیٹک سب کچھ لیے جا رہا ہے، ویکسینیٹر ریگولر ہو گئے، ملیریا ریگولر ہو گئے، جو ہمارے بعد پروگرام تھے.
اور ہم نے جب ٹارگیٹ اچیو کر کے دیا تو ہمارا پروگرام بھی ریگولر ہونا چاہیے. اور 2008 جو مشرف صاحب کا دور تھا, اس پروگرام کی اچیومنٹ تو دیکھتے ہوئے 2008 کا سال منایا گیا, مگر اس میں ظلم یہ تھا کہ اس کو بند بھی کرنے کا پروگرام تھا اور 6 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں تھی, جس میں میری ایک لیڈی ہیلتھ ورکر عزیزہ بکرانی, بہت پیاری بچی, اس کی ڈیتھ ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ پیمنٹ نہیں تھی, حالانکہ ڈاکٹر نے اس کی کان کی بالیاں بھی اتاری تھی رکھنے کے لیے ضمانت. تو اس سے بس پھر بہت ساری چیزیں تھیں, بڑا مسئلہ تھا پورا ویسے, یہ پاکستان چیزیں میں خود بھی دیکھ چکی ہوں. پورا پاکستان وزٹ کیا میں نے, اور وہ جو میری پریس ریلیز ہوتی تھی اور تصویریں, وہ میں نے ساری ایک بک بنا کے ایک HR کا ہوتا تھا. واپس آپ کی طرف آتی ہوں. نور فاطمہ, آپ بتائیے کہ کیا کیا مشکلات آپ نے دیکھی, کیونکہ آپ سندھ کو اوور آل دیکھ رہی ہیں, کیا کیا مشکلات تھیں, کم ہو گئی ہیں, اور اب کیا مشکلات ہیں؟ جی بالکل, میں اس سلسلے میں بحث کروں گی, بتاؤں گی آپ کو کہ ہمارے ساتھ جو شروع میں مشکلات ہوئی تھی وہ بے انتہا تھی, جس کا ہم بیان بھی چاہیں تو وہ سمجھے اس طرح نہیں کر سکتے. جی, جس وقت شروع میں پروگرام بے نظیر صاحبہ نے شروع کیا تھا تو ہمیں تھوڑا سا احساس ہوا تھا, گھروں میں جو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں ان کو احساس ہوا کہ ہمیں بھی نکلنا چاہیے. حالانکہ گو کہ بہت مشکل ٹائم تھا, لیکن پھر بھی سب نکلی فیلڈ کے حساب سے. تو لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم فیلڈ میں گئے تو وہاں لوگوں کا رویہ بہت اچھا نہیں تھا. وہ شاید ہمیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کوئی غلط قسم کے لوگ ہیں, یا ان کی فیملی پلاننگ کے حساب سے آئے ہیں تو ان کے بچوں کو بند کروانا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں اس وقت بہت غصے کے ساتھ لوگ دیکھتے تھے, اور جو ہے نا ہمیں دھتکارتے سے, یعنی معاشرے کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا. لیکن ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری, اور ہم نے مسلسل جو گورنمنٹ نے جو اچیومنٹ ہمیں دی تھی کہ بھئی آپ مار بچے کی صحت میں کام کریں, کیونکہ اس وقت جو ہمیں اچیو کرنا تھا وہ تقریباً 1 لاکھ پہ 500 ماؤں کا انتقال ہو جاتا تھا زچگی کے دوران. اسی طرح بچوں کا انتقال بھی 1000 کے قریب ہوتا تھا. تو وہ اس لیے کہ اویئرنیس نہیں تھی. تو محترمہ بے نظیر صاحبہ کا یہ اتنا اچھا پروگرام تھا کہ جب ہم نے پہلی دفعہ قدم رکھا تو ہمیں بھی احساس ہوا کہ فیلڈ میں کیسے کیسے لوگ ہیں جن کو ہاسپٹل تو کیا, گھر تک بھی جو ہے وہ ان کو ان کی جو ڈاکٹرز کی جو معلومات ہوتی ہے وہ نہیں تھی. اچھا, یہ میں اس کا ایک اور رخ بھی جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ جب آپ لوگ فیلڈ میں نکلی تو آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ عورتوں پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں. بالکل, یعنی یہ فیملی پلاننگ کی جب بات کی جا رہی ہے, یا عورتیں مر جاتی تھیں آپ کے سامنے, آپ کو نظر آتا تھا, تو ان عورتوں کی بھی تو آپ بیتی ہے, اور آپ نے خود دیکھا ہے ان کو. تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں گی کہ ہمارے یہاں کتنی اس طرح کی خواتین ہیں جن کو اس معاملے میں بھی مدد کی یا آگہی کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, وہ جب ہم ٹائم کو یاد کرتے ہیں تو وہی ہے نا کہ ہمارے احساسات جذبات جو ہے اس کو اظہار نہیں کر پاتے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. بہرحال پھر بھی میں بتانا چاہوں گی کہ جب ہم فیلڈ میں گئے اور ہم نے 1 مہینے کا ہمیں ٹائم لگا, کیونکہ ہماری ٹریننگ ہوتی تھی 15 مہینوں کی. تو شروع کے دنوں میں جو ہے ہمیں انہوں نے ٹریننگ دی مکمل کہ کس طرح جو آپ کو جانا ہے. پھر جب ہم فیلڈ میں اترے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ ہر دوسرے گھر کا یہ المیہ تھا کہ جو خاتون تھی ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے تھے, نہ ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ جو ہے پہلے دن سے جب حمل سے ہوں تو آپ جو پریگنینسی ہو تو آپ بتائیں. وہاں پہ وہ معاشرے میں جیسے آج صنف نازک کا دن ہے, صنف نازک کی ظلم کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے ہاسپٹل میں, ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے, ہمارے تو 7 مہینے کے بعد پتہ لگتا تھا. لیکن جو ہم گئے ان کو بتایا, اور جب ہاسپٹل ہم ان کو, کیونکہ لازمی ہمیں ہاسپٹل وہاں پہنچانا ہوتا تھا ان کو پہلے دن سے ہی, تو ان کی اتنی پیچیدگیاں کہ ان کو, کیونکہ حمل کے دوران بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہے. مثال کے طور پر بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کا, گردوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے. عرض کے ایک ماں جو ہے جو تخلیق کرتی ہے پورے معاشرے کو, اس کو جو ہے اس کو اس طرح ظلم سے رکھا جاتا تھا کہ مجھے سمجھ میں اس وقت یہ نہیں آتا تھا کہ ان کو کیوں نہیں ہاسپٹلس کی جو ہے نا پہنچایا جاتا. تو وہ ہمیں, ہمارے دکھ تھا. تو ہمیں وہ جب ہم فیلڈ میں اترے پہلی دفعہ, کیونکہ میں خود بھی پہلی دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکرس ہی آئی تھی, فیلڈ میں ہی اتری تھی, تو اس کے بعد میرا پروموشن ہوا ہے. بہرحال میں جب اتری تو 2-3 کا آج بھی میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم وہاں پہ بیٹھے تو انہوں نے جب اپنے ہماری ٹریننگ میں یہ تھا کہ آپ رات ادھر کے ادھر نہیں کریں گے. بہرحال میں اس قوم سے بھی بتاؤں گی کہ اس دور میں جب میں بیٹھی ہوں تو ایک عورت مسلسل رو رہی تھی. اس نے مجھے گلے لگایا, اس نے کہا کہ آپ ایک مسیحا بن کے آئے ہو. میں نے کہا میں نے ایسا کیا بول دیا؟ کہنے لگے آپ کے کہنے پہ
भले आपको, क्योंकि जब पहली दफा गए तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमारे बच्चों को बंद करवाना चाह रहे हैं। तो क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई थी उस दौर में, तो हमने उनको अवेयरनेस दी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं चाहते कि आप बच्चे जो है ज़्यादा पैदा करें, हम ये चाहते हैं कि आपकी सेहत हो, एक माँ की सेहत हो, 3 साल 4 साल का वक्फा हो, तो वो खुद ब खुद जो है ना वो आप माँ भी सेहतमंद रहेगी, बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। और बच्चे को हॉस्पिटल तक जब आप पहुँचाओगे तो वो जो आप लोग ताख़ीरें करते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है जो पहुँचाना होता है, आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में नाम लिखवाना पड़ता है, आप अनट्रेन्ड दाइयों से जो केस करवाते हो जिनको कुछ पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या मसले हैं। वैसे क्या कफन रख के औरत सरहाने पे बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि उस वक्त यही होता है, एक लम्हा ज़रूर ऐसा आता है उस वक्त के ये महसूस होता है, तमाम ख़वातीन इससे इत्तफाक करेंगी कि शायद अब मैं बच ना सकूं। ये कफन रख के इसीलिए कहा जाता है सरहाने पे औरत बच्चे पैदा करती है। और अगर किसी भी तरीके से हो, कुछ भी हो, किसी भी हॉस्पिटल में हो, आपको इस मरहले से गुजरना है। और उस वक्त जब ये लोग कहते हैं कि ये तो हमेशा से होता आ रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ी बात है। मगर उसमें ये था ना मैडम कि पहले पता नहीं चलता था, जब से हम फील्ड में आए हैं तो हमने रिपोर्टिंग करना शुरू की, तो जैसे नूर ने बताया कि 1 लाख डिलीवरी पे 500 से ऊपर और 550 औरतें डेथ कर जाती थी। मगर उसकी रिपोर्ट नहीं होती थी। तो फिर यही था ना कि लोग कहते थे हम तो जाते जाते बच्चा पैदा कर देते, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं पता तब चला जब हम फील्ड में उतरे और जब हमने रिपोर्टिंग शुरू की और ये भी देखा कि अगर औरत डिलीवरी कर रही है तो उसको गंदी सी चारपाई गंदे से उसमें रख के रिलीव रख के और एक कोने में छोड़ दिया, झुपड़ी बना के, कि अब ये ना खाना पकाएगी ना इसके पास कोई जाएगा क्योंकि ये अब पलीत है, और ना उसको अछूत जैसे नहीं होता, तो बस एक औरत मुकर्रर होती थी, दूर से खाना रख के जाती थी। ये मैंने अपने जंगल के उस एरिया शरबत खान पहोड़ में देखा, जिस वक्त उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिस वक्त वो कमजोर होती है बहुत। तो हमने उसी वक्त, यकीन करें, हमने उसके शोहर को बुलाया और हमने उसको इतना समझाया, डांटा नहीं, ना उसकी इंसल्ट की। हमने फौरन ड्राइवर को भेजा, माँ के बच्चे के कपड़े मंगवाए अपने घर से और सारा कुछ मंगवा के उसको हमने नहलाया, गर्म पानी करके धुलाया, नहलाया, माँ को, बच्चे को, उनको हमने वो सारा दिन वहाँ गुजारा, पूरी टीम ने, मैंने, मेरी पूरी टीम ने, और उसको सब समझा के उनको पूरे अड़ोस पड़ोस को समझाया ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त तो उसको खुराक की, आपकी मोहब्बत की, आपकी तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर उस पे नाम भी बिशरा रखा गया उस बच्ची पर। आज भी जब मैं जाती हूँ लोग बड़ी इज्जत करते हैं और बड़ा, यानी ऐसे केस। फिर एक ऐसा केस ये यहीं से हम शुरू करेंगे। एक ब्रेक आ गया है। आज आप दोनों को बुलाने का मकसद ये है कि आपने ये काम किया, आपने खुद इसे जिया है। मैंने दूर से देखा है, हमेशा बहुत इंटरव्यूज किए हैं, फील्ड में जाके भी लोगों को देखा है, लेकिन आप जिस तरह आज बता रही हैं, वो औरत जिसे कोने में रख दिया जाता है गंदी चारपाई पे, वो औरत जिसकी बात नहीं सुनी जाती, वो औरत जो बच्चे को जन्म देते हुए दुनिया से चली गई है, आप उस सब की जबान आज बने हैं, क्योंकि वो सब औरतें यहाँ नहीं आ सकती। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और हमारे साथ बुशरा आराई साहिबा मौजूद हैं और हमारे साथ नूर फातिमा साहिबा मौजूद हैं, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन है लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, जो ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन से इनका ताल्लुक है, जो कि फैमिली प्लानिंग और प्राइमरी हेल्थ केयर को देखती हैं, और साल से तकरीबन 16 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। ये यूनियन 1994 से काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में आगाज जो आपने 16 साल का कहा, ये जो 2008 नहीं 1994 से तो आगाज था, यूनियन का आगाज जो है वो 16 साल से हुआ है। तो मुख्तलिफ केसेस भी बता रहे हैं, मुख्तलिफ वो मामलात बता रहे हैं जो इन्होंने इनके आंखों देखे हैं, जो हम न्यूज़ चैनल से आपकी तरफ लेकर तो आते हैं, लेकिन इनका वो एक्सपीरियंस है कि ये फील्ड में जाके ख़वातीन के जो प्रॉब्लम्स हैं और जो अपने प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किए वो सब आपको बता रहे हैं। तो आप कोई किस्सा भी बता रही थी? जी, मैं किस्सा ये बता रही थी कि जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो लोग अपने ख़ास जो हैं वो राज भी हमें बताते हैं, और हमने, चाहे वो सियासी हो, चाहे थाने पे जो है वो कोई किस्सा चला गया, वुमेन क्राइसिस में चला गया है, तो वुमेन क्राइसिस एक इदारा बहुत अच्छा, ये काफ़ी अरसे से शुरू हुआ है, उसमें हमने बहुत सारे मसाइल फील्ड वालों के हल करवाए। जैसे शोहर है वो मारता है रोज़, या उसको घर से निकाल दिया बगैर, वट्टे सट्टे की शादी में निकाल दिया,
یا جیسے بچے جو ہیں وہ ان کی پیدائش پہ جو ہم جب ان کو سمجھاتے ہیں اس کو بڑا وہ تنگ کیا جاتا تھا. تو اور ہمیں اب تھانے پہ جا کے موبائل اٹھا کے اور فیلڈ میں جا کے کسی کو گرفتار کروانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی, کوئی ڈر نہیں لگتا. حالانکہ شروع میں بہت ہم لوگوں نے یہ چیزیں سنی. جیسے میری ایک ورکر ہے, اس کو بہت شور مارتا تھا, تو ہم نے اس کا آج زندگی اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ ہم نے اچھا ہم یہ نہیں کرتے کہ مرد کی ہم انسلٹ کروائیں, ہم اس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو ایک جوڑی بنائی ہے, یہ اولاد دی ہے, یہ گھر دیا, آپ کی بیوی بھی کماتی ہے, آپ بھی کماتے ہیں, آپ آئندہ کا سوچیں. آپ یہ انا شنا کیا ہوتی ہے, دیکھیں یہ جو صنف نازک ہے یہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے, یہ جہاز بھی اڑا رہی ہے, یہ ڈی سی بھی ہے, یہ اے سی بھی ہے, اور یہ جو ہے آپ کی منسٹر بھی ہے, اور یہ جو آپ کی ماں بہن بیٹی بیوی بھی ایک, تو یہ عورت وہ بھی ہے جو بھٹے پہ کام بھی کر رہی ہے, یہ عورت وہ ہے جو آپ کے گھر کا واش روم تک بھی صاف کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ کی وہ جب وہ رات کو آپ آدھی رات کو کسی ٹائم اٹھتے ہیں, بڑے پیار سے چوم کے اپنے سینے سے لگاتی ہے. تو یہ صنف نازک جو ہے یہ دنیا کے لیے بہت بڑا ایک رول ماڈل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے ہیں تو عورت کی عزت انہوں نے, عورت کا مان مرتبہ اور عورت کی جو ایک حق تھا انہوں نے دلوایا ہے جب زندہ دفنایا جاتا تھا. تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا تھا کہ وہ لڑکی کو بہت مارا کرتا تھا, تو ہم نے وومن کرائسس اس کو بھیجا اور وہاں سے وہ اس کو بھی بلایا. تو یقین کریں آج انہوں نے گھر بھی بنا لیا ہے, گاڑی بھی لے لی ہے, صرف کیا ہے یونٹی کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ. عادت ختم ہو گئی ہے, بالکل ختم ہو گئی ہے. ابھی 3 مہینے 4 ہوئے. ایک ورکر جو ہے وہ مجھے سپروائزر نے فون کیا, ایک ورکر تھی وہ اس کے گھر آ گئی اور روزہ بھی رکھا ہوا, رمضان شریف کا دن تھے. تو میں نے کہا اس کو میرے گھر بھی, کیونکہ ہم نے ورکروں کو کہہ دیا آپ کو کچھ بھی مصیبت ہو آپ ہمارے گھر آ جاؤ. اور یقین کریں کہ چاہے سردار ہیں, ایم این اے ایم پی اے, ان کو ہمارے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ ہمارے گھر آ جائیں گی نا, ان کے گھر والے نہیں کہیں گے کہ آپ کیوں گئی, وہ الٹا کہیں گے سیف گھر میں گئی ہیں. میں نے اس کو بلا لیا, رات اس کو رہایا اور میں نے چاروں طرف فون گھمائے. تو وہ بڑے پریشان تھے کہ ہماری لڑکی عورت گئی کہاں. تو صبح پھر میں نے 10 بجے اس کو فون کیا, اس کے بھائی کو, تو دیور کو. تو میں نے کہا کیا کہاں ہو, کہہ رہا باجی وہ نا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا, مجھے بتانے جیسا نہیں ہے. کہہ رہا نہیں آپ کو تو بتانے جیسا, ایسے ایسے نا لڑکی چلی گئی, ہم کند کوٹ جا رہے ہیں. میں نے ایسا کرو 2 منٹ پہلے میرے پاس آؤ, مجھے کام ہے. تو ہنسا ہے, کہہ رہا بس اب ہم مطمئن ہیں. تو پھر میں نے کہا ایسا کرو اس کے شوہر کو بھی لے آؤ, اس کے بھائیوں کو بھی لے آؤ, دیوروں کو بھی لے آؤ. سارے آ گئے. پھر میں نے خود ان سے بات کی ساری. میں نے کہا روزے کے ساتھ وہ ڈیوٹی پہ آئی ہے, ہم نے بلایا تھا, اور آتے ہی وہ اس کو دہی کا کہا, اور پیدل آئی 1 کلومیٹر دور سینٹر پیدل آئی ہے, اور آتے ہی وہ دہی بھول گئی, اور آپ نے آتے ہی اس کو اتنا مارا, اس کا منہ یہ خون سے اور روزے سے مارا. آپ گھر بیٹھے وہ فضول. اور میں نے بھائیوں سے پوچھا آپ کے پاس کتنی دفعہ آئی ہے, کہہ رہی بہت دفعہ آئی. میں نے کہا پھر آپ نے یعنی اس کو انسان نہیں سمجھا, آپ نے اپنا رشتے کا وہ جو پاس ہوتا ہے نہیں رکھا. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بہنوں کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں. اس میں بہت کچھ ہے, صرف 4 شادیوں کا تو آپ کو پتہ ہے, اور اس کے بعد والا جملہ نہیں پتا کہ آپ اس برابری نہیں رکھ سکتے. بالکل. تو پھر اس کو بلایا, پھر اسی وقت وہ گھر بھی لڑکی نے بنایا تھا. میں نے کہا گھر لکھو اس کے نام, ابھی کے ابھی گھر اس کے نام لکھو. آئندہ اگر آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تو پھر اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ ہم دیکھیں طلاق اللہ کا ناپسندیدہ لفظ ہے, تو ہم چاہتے گھر چلے. اور انسان کو انسان سمجھنا ضروری ہے, بس آپ عورت نہ اور یہ والی باتیں, یہ جو انہوں نے بات کی نا, دہی نہیں آیا, گول روٹی نہیں بنی, چٹنی کیوں نہیں بنائی, تو سلاد کیوں نہیں کاٹا, اور اس پہ جو ہے آپس میں لڑائیاں, خدا کے لیے اس سے نکل آئیں. یہ جو یہ ایشیا میں خاص طور پہ اور پاکستان میں ہے نا کہ کھانے پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں, اور یہ گول روٹی نہیں بنی تو گرم روٹی مجھے نہیں دی, تو یہ اس سے تو نکل آئے آپ لوگ. مطلب اگر کوئی کام کر رہی ہے باہر تو اس کو اتنا تو اسپیس دے, اس کا بھی شاید دل چاہتا ہوگا گول اور گرم روٹی کھانے کا. اگر باہر نہیں بھی کر رہی, گھر کا کام آسان ہے کیا؟ نہیں, بالکل آسان. دیکھیں آپ آتے ہیں, آپ کو استری ملتی ہے, گھر صاف ملتا ہے, واش روم صاف ملتا ہے, کھانا پکا ملتا ہے, بچے آپ کے جو ہیں صاف ستھرے ہیں, اسکول جاتے ہیں, ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں, بغیر تنخواہ کے. یہ بس باہر والی نوکری تو بیٹھے دفتر میں, اس کو ڈانٹا, اس کو ڈانٹا, یہ کیا وہ کیا, سائن کیا اور آ گئے.
گھر کا کام بہت مشکل ہے. اچھا ایک چیز نور فاطمہ, جیسے ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہتے ہوئے, کیونکہ اسلامی معاشرہ اور جو ہماری کلچرل ویلیوز ہیں, جو ہمارے روٹس ہیں, اس میں بڑی عزت, احترام اور حیا اور ان سب کی بات کی جاتی ہے, لیکن جب ہماری عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو انفارچونیٹلی اس کو ایسے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے جو اس کے لیے اس ماحول کو مشکل بنا دیتے ہیں. اب وہ ان کا شوق ہے یا ان کی ضرورت ہے یا ان کی فطرت ہے. ہراسمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی, میں چاہتی ہوں اس کی طرف بھی آپ لوگ نشاندہی کریں. جی بالکل, میں اس سلسلے میں ضرور بتاؤں گی. اس میں مجھے آج جو ہے اس کور میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک خاتون کو جو باہر جاتی ہے اس کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے. پہلے یہ سوال ہے. پہلے یہ سوال ہے کہ ایک عورت, بہت کم ایسی خواتین ہوتی ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہے اب مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلتی ہیں, شوقیاں بہت کم نکلتی ہیں. اور آج کل کا جو مہنگائی ہے یہ دوسری ہے, تو وہ پھر دونوں ہی مرد اور عورت کو دونوں چلنا پڑتا ہے, بلکہ گھر کے ہر فرد کو جو ہے نا باہر نکلنا پڑتا ہے اپنے جو ہے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک عورت جب باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ہر مرد اس کو اپنی جاگیر کیوں سمجھنے لگتا ہے. جہاں پہ ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی. خواتین جو ہے عزت کے ساتھ جب باہر نکلتی ہے تو مختلف جگہوں پہ, چاہے وہ معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ہو, چاہے وہ آفس ہو, چاہے وہ روڈ ہو, چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو, وہاں پہ ہر بندے جو سوائے ایک یا دو, جیسے ابھی ادی بشرا نے کہا کہ ہر عورت کے اختیار میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اچھی تربیت دے. اس معاملے میں بس یہ آج کا فقدان ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ موبائلوں سے خراب ہو گئے ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ اچھی اور بری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, سمجھ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے گھر کی خواتین کا بھی اہم رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, اس کے ساتھ والد کا بھی اہم رول ہے کہ وہ بھی ایک ماڈل بنے اور جو ہے نا اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے. اچھا یہ ہراسمنٹ والے کیسز کچھ ہوئے, کیونکہ آپ لوگ جاتی ہیں, آپ لوگ گھروں میں بھی جاتے ہیں نا, آپ لوگوں سے مراد جتنی لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, ظاہر ہے وہ بچوں کو کوئی ڈراپس پلوانے یا ویکسین کرنی ہے تو گھر کے اندر تک ان کا داخلہ ہو سکتا ہے, اور وہ آسانی ریڈی ہوتی ہے, اور اس سب میں ان کو بہت سے ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے ہوں گے, یا ایسی نظریں یا ایسی باتیں یا ایسا لہجہ. بالکل, جیسے ہم جاتے ہیں تو اگر پولیو کے قطرے پلانے جا رہے ہیں, ویکسین کرنے, تو بڑے بڑے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں, ہاں واہ واہ بھائی ہمیں بھی پولیو کے قطرے بنائیں, ہمیں بھی عشق کی بیماری ہو گئی ہے, یا ہمیں ٹیکا لگا دیں, یا ہم آپ کو ٹیکا لگائیں. اس طرح کے بہت سارے لفظ جو ہیں وہ ہم نے سنے ہیں, مگر آج ہمارے نزدیک یا ہمیں جملہ کوئی نہیں کہتا. کیوں کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھا کہ نہیں, ہم معاشرے کا پلر ہیں, ہم باعزت خواتین ہیں, ہمیں کسی کو یہ لفظ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو کیسے آپ نے روکا, کیسے ایسے ہی روکا نا کہ جیسے ہم نے یونین بنائی اور ہم نے جب گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے کہتے ہیں نا پنگا لیا, بات کی, تو ہمارے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو گئے. آج کوئی افسر ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. پہلے تو ہمیں بہت کچھ کہتے تھے, آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو, چائے نہیں پیتی ہمارے ساتھ, ٹائم نہیں دیتی, بیٹھتی نہیں. یہ جو جملے ہیں نا, یہ والے کہ چائے نہیں پیتی, ٹائم نہیں دیتی, بڑی اچھی لگ رہی ہو. اتنا ٹائم اگر بیوی کو یہ دیکھے, بیوی کے ساتھ چائے پی لیں تو ان کے گھر اچھا ہو جائے. میں نے کہا آپ اپنی بیوی کے ساتھ دوستی رکھیں, باہر والی کا گھر میں ہے, ٹھیک ہے نا, باہر والی کا اس کے ساتھ بھی ہے, گھر میں بھی ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ چیزیں. اور میں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ 2010 میں جو ہراسمنٹ کا قانون پاس ہوا تھا, ایکٹ پاس ہوا تھا, کہ ہر آفس میں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, چاہے آپ کا پریس ہے, کوئی بھی دفتر ہے, اس میں ایک ہراسمنٹ کمیٹی بننی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں 2 مرد 1 عورت ہونی چاہیے. تو میرا اس پہ بھی اعتراض ہے, 2 عورتیں 1 مرد ہونا چاہیے, یا 2 مرد 2 عورتیں ہونی چاہیے, اور وہ بنی نہیں آج تک. آپ چیک کریں, کسی چینل میں بنی, اور اس میں وہی مرد تھے جو خود ہی ہراسمنٹ کرتے تھے. دیکھیں وومن کرائسس سینٹر جو ہے, وومن کرائسس سینٹر کی انچارج جو رکھی ہیں وہ عورتیں. اور ہم نے اب کیا کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی کوآرڈینیٹر میل تھے تو وہ ہم نے فیمیل رکھوا دی ہیں. ابھی DDO بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری فیمیل کو دی جائیں. کیوں کہ دیکھیں ہم فیمیل ٹو فیمیل بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو مردوں سے ڈسکس نہیں کیے جاتے, اور جتنا احساس اور درد اور سمجھوتا عورت کرتی ہے, سمجھ سکتی ہے ایز اے آفیسر, تو میں سمجھتی ہوں میل بھی سمجھتا ہے, مگر عورتیں بھی مشکل ٹائم دیتی ہیں, بالکل دیتی ہیں, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں اب
100 में से लेकिन अगर हाँ 10 बहुत सी बातें आप खुल के उसको खुल कह के तो सकते हैं कह जो सकते हैं, अपने उससे लड़ तो सकते हैं ना। मेल सुपर ऑर्डिनेट को आप उस तरह बात नहीं बता और सकते। मैं तो समझती हूँ पकड़ भी सकते हैं हम, मर्द को हम पकड़ नहीं सकते, औरत को हम पकड़ के झंझोड़ सकते हैं कि आप ये क्या कर रही हो, होश में आओ। तो हिरासमेंट का कानून तो बना, कमेटियां नहीं बनी, पहले तो इस पे वो होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के वसत से ये कहूंगी, कल हमारा जो है वो 7 मार्च 2013 को हमारा नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने हमें 1.25 लाख औरतों को रेगुलर किया था, और हम 7 मार्च मनाते हैं हर साल अपना, आज का दिन 7 आज अच्छा 8 है, कल यानी 8 मार्च की मुनासिबत से, तो हमारा यही कल भी मुतालबा था। और आपके चैनल के वसत से मैं गवर्नमेंट को कहूंगी कि 7 मार्च लेडी हेल्थ वर्कर का दिन करार दिया जाए और आम तातील भी की जाए, क्योंकि पूरे साल हमें छुट्टी नहीं होती, ना दिन ना रात, हम ऑन कॉल ही रहते हैं। अब अगर दफ्तर से फारिग होते हैं तो हम फील्ड में ऑन कॉल होते हैं, किसी वक्त भी कोई आ जाता है। हेल्थ वर्कर्स और का मुतालबा है, और जो हमारा रिस्क अलाउंस बंद किया है उसको बहाल करें। और आज 8 मार्च पे एक हमारी और फरमाइश है, एज अ औरतें, एज अ लेडीज, क्योंकि इसमें ऐसे समझ लें कि 99% हम फीमेल हैं, जो मेल हैं वो ड्राइवर या अकाउंट सुपरवाइजर एक है। तो हमें स्पेशल अलाउंस हमारे लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को लेडीज के मुनासबत से दिया जाए, स्पेशल अलाउंस दिया जाए, जैसे आप हार्ड फील्ड में भेजते हैं लोगों को, G3 एरिया में जैसे थर में भेजते हैं तो उनको स्पेशल अलाउंस देते हैं, तो इस तरह हमें भी स्पेशल अलाउंस दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का, और जिस तरह आप काम करती रही हैं इसी तरह काम करती रहिए। लोगों की जिंदगी अगर आसान हो जाती है और उनकी जिंदगी में आपकी वजह से या आपके कुछ कहने से आसानियां पैदा हो जाती हैं, तो ये मेरे ख्याल में तरक्की है। और यही आपका ये तो एक वो चीज है जो अल्लाह ताला मेरे ख्याल में जिसको तौफीक दे, मैं तो कहती हूं जन्नत की शहजादियां हैं मेरी वर्करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो वो तमाम खवातीन जिन्होंने अपनी मदद आपसे अपना काम कारोबार शुरू किया, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की, कौन कौन से ऐसे आइडियाज हैं, क्रिएटिव खवातीन हमारे साथ मौजूद होंगी आफ्टर द ब्रेक।